السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کا جو میرا ولاگ ہے وہ گھر سے سٹارٹ ہوا ہے اور آج بارش اتنی زیادہ ہو رہی تھی، میں نے سوچا کہ چلو چاول وغیرہ جو ہے وہ بنا لیتی ہوں۔ افطاری کے ٹائم جو ہے جو چاول ہیں انہی کے ساتھ جو ہے افطاری وغیرہ کر لیں گے۔ باقی کا سامان آفس میں جا کے ہی میں نے لے لیا تھا، لیکن گھر سے جو ہے وہ رائس وغیرہ میں نے بنا کے لے کے جانے تھے۔ تو موسم آج اتنا خوبصورت ہوا تھا، وہ آگے جا کے میں آپ کو اس کی ساری ویڈیوز وغیرہ دکھاؤں گی۔ یہاں پہ جو ہے میں نے چاولوں کا مسالہ وغیرہ بنا دیا تھا اور چاول دم پہ لگا دیے تھے۔ میں نے آفس جانے کی تیاری جو تھی وہ میری مکمل ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جو ہے میں نے کپڑے وغیرہ استری کرنے تھے، وہ میں نے اپنے کپڑے وغیرہ استری کر لیے۔ بھائی یہاں سے اس کے بعد میں آفس پہنچ گئی، اور آفس پہنچنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بارش تھی اور موسم اتنا زیادہ خوبصورت ہوا تھا۔ کچھ ہی ٹائم جب ہم وہاں پہ رکے تو اس کے بعد جو ہے وہ بارش وغیرہ سٹارٹ ہو گئی تھی، لیکن جب ہم پہنچے اس سے پہلے بارش ہوئی تھی، لیکن موسم وغیرہ جو تھا وہ بالکل کلیئر ہو چکا تھا۔ لیکن جب ہم پہنچے تھے تو تب اتنی بارش وغیرہ نہیں تھی، یہ ہے کہ موسم جو تھا وہ بارش کا بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہم پہنچے تو اتنی بارش نہیں تھی۔ پھر یہ ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے تھوڑی سی جو ہے وہ ویڈیو وغیرہ بنائی، کیونکہ اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہوئے تو کافی بارش شروع ہو گئی تھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بارش ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ لوگ وغیرہ جو ہیں وہ اس موسم کو انجوائے اتنا زیادہ کر رہے تھے، اور یہاں کا ویو اتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں کچھ ٹائم کھڑی رہی اور ویڈیوز وغیرہ جو ہے وہ میں نے کافی زیادہ بنائی، کیونکہ میں اس ولاگ میں ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ باقی آپ کو میرا ولاگ وغیرہ اگر پسند آتے ہیں تو میرے ولاگس کو لائک کامنٹ شیئر ضرور کیا کریں، اور باقی اللہ پاک جو ہے آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، کیونکہ جو بارش کا موسم ہے اس میں اللہ پاک جب رحمت دیتا ہے تو کافی لوگوں کے جو ہیں وہ کچے گھر ہوتے ہیں اور نقصان وغیرہ ہو جاتا ہے، اور کئی جگہ پہ تو ہم لوگ تو انجوائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بارش ہوئی ہے اور کافی اچھا موسم ہوا ہے تو بارش انجوائے کی جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں اور ان کو ان بارش کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور کافی حد تک جو فصلیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو بس اللہ پاک سے جو ہے رحمت کی جو بارش ہے اس میں جو ہے آپ لوگ دعا کیا کریں کہ خیر و عافیت کی ہو، کیونکہ بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں جن کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، تو اگر نقصان پہنچتا ہے تو ان کو مرمت کرنے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ باقی آپ نے بارش میں انجوائے کیا کہ نہیں مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ اور آج جو ہے ٹھنڈ وغیرہ جو ہے وہ کافی بنی ہوئی تھی۔ کچھ دن تو پہلے جو ہے وہ ہم نے مطلب کہ گرمیوں کے کپڑے وغیرہ جو تھے وہ نکال لیے تھے، اور سردیوں کے جو کپڑے تھے وہ ہم نے رکھ دیے تھے، اور یہاں پہ دیکھیں اتنی بارش اور ہوا تھی کہ سردیوں کے جو ہم نے کپڑے رکھے ہیں اب ہمیں یاد آ رہا ہے کہ ہم نے نہ رکھے ہوتے، کیونکہ آگے جا کے یہ حالات ہونے تھے، اور ابھی تو جو ہے وہ بارشیں وغیرہ ابھی سٹارٹ ہوں گی۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر موسم اور بادل اتنے آئے ہوئے تھے، بس کھڑی تو میں تھی لیکن مجھے ٹھنڈ اتنی زیادہ لگ رہی تھی، اور یہ ہے کہ پچھتاوا بھی ہو رہا تھا کہ کوئی سویٹر وغیرہ جو تھی وہ ساتھ لے آتی۔ لیکن جب ہم آفس پہنچ گئے تھے، یہ ویڈیوز تو میں نے پہلے بنا لی تھی، لیکن آفس میں پہنچے تھے اتنی ٹھنڈ وہاں پہ نہیں لگ رہی تھی۔ یہ باہر کا ماحول تھا، گاڑیاں وغیرہ کھڑی تھی اور موسم بہت خراب ہو رہا تھا، تو یہاں پہ ٹھنڈ بہت زیادہ بنی ہوئی تھی۔ یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دن جو ہے وہ بارش ہوئی ہے اور موسم کتنا زیادہ خوشگوار لگ رہا ہے۔ پانی کی بوندیں اور خوشبو واقعی سکون دے رہی ہے قسم سے۔ یہ ہے کہ جو بالکل گرمی بن گئی تھی کچھ دن پہلے، ہبس وغیرہ بنی ہوئی تھی، وہ بالکل آج ختم ہو گئی ہے۔ یہ ہے کہ روزے بھی بہت سکون سے گزر رہے ہیں، اب تو روزے بھی بہت کم رہ گئے ہیں، اور یہ ہے کہ آج روزے کا بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا کہ روزہ ہے بھی کہ نہیں۔ باقی ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی بارش ہو نا تو چھتریوں کے بغیر بھی باہر نکلا کریں۔ بارش کی جب ایک اپنی ہی ایک انداز ہوتا ہے، جب ہم بارش میں چھتری کے بغیر نکلتے ہیں، جب بارش ہمارے اوپر گرتی ہے نا تو اس کی ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ہر جگہ جدھر بھی آپ لوگ جائیں اپنے ساتھ چھتری لے کے لازمی جانی ہے، یا بارش ہو رہی ہے تو باہر نکلنا ہی نہیں۔ کبھی کبھی اس چیز کو بھی آپ جو ہے نا وہ امیجن کیا کریں، کیونکہ ہر ایک یہ چیز اللہ کی دی ہوئی اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے خوبی ضرور ہوتی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا باہر نکلا کریں، بارش کو بھی انجوائے کیا کریں۔
باقی جو ہے بارش جو ہے وہ زمین کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ 2 دن سے میں نے دیکھا تھا جب ہم راستے میں آ رہے ہوتے تھے تو ہر چیز خشک ہوئی تھی۔ یہ ہے کہ اب بارش ہوئی ہے نا تو جو ہے موسم بالکل زیادہ خوشگوار ہو گیا ہے، فصلوں اور پودوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اب بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بالکل بارش نہیں ہوئی تو وہاں کے جو پودے وغیرہ ہیں وہ بالکل خشک ہو گئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کو برستے رہنا چاہیے۔ ٹھنڈ اور گرمیاں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن یہاں جب میں باہر اپنے آفس کی گیلری کے باہر آئی ہوں تو بجلی وغیرہ چمک رہی تھی، ایک دفعہ تو میں ڈر گئی۔ پھر میں نے سوچا چلو سب ہی یہاں پہ پھر رہے ہیں تو خیر ہے، جو تھوڑی بہت ویڈیو میں نے بنانی ہے وہ بھی بنا لوں۔ پھر کافی ٹائم کھڑی رہی، یہ ہے ولاگ وغیرہ کے لیے میں نے ویڈیوز وغیرہ جو ہیں وہ بنائی۔ اس کے علاوہ آپ کا دن آج کیسا گزرا ہے یہ آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور آپ اگر کومنٹ کریں گے تو اس کا آنسر جو ہے وہ میں آپ کو ضرور دوں گی۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے میرا ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ ہے، اگر آپ نے ویڈیوز وغیرہ دیکھنی ہے شارٹ تو وہ آپ کو وہاں پہ بھی مل جائیں گی، اور یوٹیوب چینل تو یہ آپ کے سامنے ہے میرا، اور باقی اس کو لائک کامنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ اچھا، میں نے ایک چیز پڑھی تھی، سائنس فلیکشن کے مطابق میں نے سنا تھا کہ کچھ جگہوں پر جب بارش ہوتی ہے نا تو اس کے قطرے اتنے زیادہ بڑے ہوتے ہیں کہ چھت یا کھڑکی پر اگر اس کی بارش کی بوندیں لگتی ہیں تو وہ دھماکے کی طرح گرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ مطلب بہت تیز بارش ہوتی ہے اور اس کی جو بارش کا قطرہ ہوتا ہے وہ اگر کسی شیشے پہ لگے گا نا تو وہ دھماکے کی طرح جا کے لگے گا۔ تو یہ اللہ پاک سے ہر وقت خیر و عافیت کی بھی دعا کریں، اور اپنے لیے دعا کریں، اپنی فیملی کے لیے کریں، تاکہ اللہ پاک ان کو جو ہے وہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ سے ایک اور بات شیئر کروں، جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گاؤں کا ایک ماحول تھا، مطلب کہ گاؤں سے ہم جب یہاں پہ شفٹ ہوئے تھے تو تب اتنی ایج وغیرہ تو نہیں تھی۔ یہ ہے کہ جب سب بارش وغیرہ ہوتی تھی ہم کزنس وغیرہ جو تھے وہ چھت پہ جب کھیلتے تھے تو جو ہے بارش جب ہو رہی ہوتی تھی تو سلپ وغیرہ ہو جاتے تھے تو سب ایک دوسرے کا مذاق بناتے تھے۔ یہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے زندگی بدلتی جاتی ہے، ٹائم چینج ہو جاتا ہے، اب سب کزنس کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں۔ یہ ہے زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا، کچھ لمحے جو ہوتے ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے جئیں، خوشیوں سے جئیں، سب کی ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ایک دوسرے کی طرف آئے جائیں، تاکہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کی جو یادیں ہیں وہ ہمیشہ یاد رہیں، کیونکہ انسان تو چلا جاتا ہے لیکن اس کی جو یادیں ہوتی ہیں نا وہ رہ جاتی ہیں۔ یہاں پہ جب میں آگے کھڑی ہوئی ہوں تو پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ جیسے نہر بہہ رہی ہو۔ یہ آپ دیکھیں یہاں پہ ویو تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن یہاں سے پانی اتنا زیادہ جمع ہو گیا تھا کہ گزرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ جب بارش کا ایسا ماحول بن جاتا ہے تو بہت زیادہ ڈر بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں سے کوئی اگر تار وغیرہ ننگی ہو یا کوئی کرنٹ وغیرہ لگ جائے تو پانی میں ظاہری بات ہے اس کا کرنٹ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ان جگہوں پہ جب آپ لوگ جائیں تو تھوڑی سی گریز بھی کریں، کیونکہ یہ ہے کہ جب یہ ماحول بنتا ہے تو بہت زیادہ جان جو ہوتی ہیں وہ بھی جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہوا اور پانی ایک دم اتنا زیادہ یہاں پہ بہاؤ ہر چیز کا بڑھ گیا تھا کہ گاڑیاں وغیرہ آہستہ آہستہ یہاں سے آنا آگے شروع ہو گئی تھی۔ اگر ان سیکٹرز میں یہ حال ہے تو آج کے دن آپ سوچیں کہ دوسری جگہ جو ہیں ادھر کیا حالات ہوں گے۔ یہاں پہ پودوں کا اتنا زیادہ ویو اتنا خوبصورت آ رہا تھا، یہاں پہ میں کھڑی تھی، میں نے تھوڑی بہت جو ہے وہ ویڈیو بنائی اور میرے دل کو اتنا سکون آ رہا تھا، میرا دل کہہ رہا تھا میں یہیں پہ کھڑی رہوں۔ یہ آپ دیکھیں یہاں سے بارش ہو رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے، تو اسی لیے میں نے ویڈیو بھی بنائی کہ چلیں جو آج میرے دل کی باتیں ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویڈیو وغیرہ جو ہے وہ بھی بنا کے تو ولاگ میں ڈال دوں۔ آج کل یوٹیوب جب بھی میں نے اوپن کیا ہے نا، یقین مانے مجھے کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ جو ولاگرز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، مطلب جب انہوں نے سٹارٹ لیا ہوتا ہے تو تب ان کے حالات اور فیملی کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، پر جب ان کو لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں، یہ فیمس ہو جاتے ہیں تو ان کی جو حالات اور زندگی اور ہر چیز ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے کیوں ہو جاتا ہے۔ بات میرے کرنے کا یہ پوائنٹ ہے کہ اب میں نے جیسے کہ رجب بٹ کی 2-3 دفعہ ویڈیو وغیرہ جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس پہ مجھے کامنٹ وغیرہ بھی کافی آئے ہیں اور اس ٹاپک پہ جو ہے میری ویڈیو کافی آگے بھی گئی ہے۔ اب اسی کے برعکس اگر میں دیکھوں تو دانیہ شاہ جو کہ آپ کے سامنے ہے، اس کے ہسبینڈ نے اب 5ویں شادی کر لی ہے۔ وہ اللہ کے بندے، ابھی 4 سے تمہارا پیٹ نہیں بھرا تو تم نے 5ویں کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا 1 سے نہیں بھرتا اس کا 3 سے بھی نہیں بھرتا، اور جس کا 3 سے نہیں بھرتا اس کا 5 سے بھی کبھی نہیں بھرے گا۔
تو یہ پھر عورت ذات کا قصور ہے کہ اگر وہ ایک کو ایکسیپٹ کر رہی ہے تو دوسری کیوں اس کے اوپر مسلط ہو رہی ہے. اگر دوسری کو اس نے ایکسیپٹ کر ہی لیا ہے, چلو تیسری کو بھی کر لیا ہے, اور چوتھی کو جب اس نے مسلط کیا تو خود سوچ لو آپ لوگ کہ اگر آپ کو وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے تو اس آپ سے اوپر ایک اور کو بھی بلا سکتا ہے. تو یہ بے وقوفی کی نشانی ہے. خود آپ لوگ جاہل بن کے تو ایگری ہو جاتی ہیں. میرے خیال سے مردوں کی کمی ہو گئی ہے جو ہے نا, پورے پاکستان اور دنیا بھر میں مردوں کی کمی ہو گئی ہے, تبھی ایک مرد کے پیچھے 5 عورتیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں. کچھ خدا کا خوف کرو, کچھ تھوڑا سا اپنے اوپر رحم کھاؤ. زندگی طویل سی ہے, ایک انسان کا اگر ایک سے دل نہیں بھر رہا تو اس کا 5 سے بھی نہیں بھرے گا. تو عجیب ہی آپ لوگوں کے حالات ہیں. جب بھی میں نے یوٹیوب کھولا ہے مجھے دیکھ کے ہمیشہ دکھ ہی ہوا ہے کہ یہاں پہ پتہ نہیں ویوز کے چکر میں شاید یہ کرتے ہیں یا لوگ ان کو اور موٹیویٹ کریں اس چکر میں یہ پبلک میں آ کے اپنے آپ کو بدنام کرتے ہیں, اپنے گھروں کو بدنام کرتے ہیں. عجیب ہی ان کے حالات بنے ہوئے ہیں. جب انسان کو تھوڑا بہت مل رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس پہ صبر شکر کرنے کی بجائے اس کے دل میں اور لالچ آ جاتی ہے کہ بھائی جی یہاں پہ ہمیں اتنا ملا ہے تو ہمیں اور لیں, ہمیں اور ملے, ہم اور لیں. تو اس چکر میں جو اس کے پاس تھوڑا سا ہوتا ہے وہ بھی گوا دیتا ہے. اچھا, آپ میں سے مجھے کوئی ایسا بتا سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو 24 گھنٹے موبائل فون کے بغیر اپنی زندگی گزارے؟ چلو پوری لائف کی تو میں نے بات نہیں کی. انسان کے اپنے کانٹیکٹ ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ کنیکٹ رہنا ہوتا ہے, 100 معاملات ہوتے ہیں, لیکن خود آپ اپنے اوپر سوچ کے یہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ 24 گھنٹے کے اندر بنا موبائل کے آپ رہ سکتے ہیں؟ تقریباً 100% میں سے 90% جو لڑکے لڑکیاں ہوں گے وہ یہی کہیں گے کہ نہیں, کیونکہ موبائل آج کل جس بندے سے آپ فون پہ بات کر رہے ہیں نا وہ اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہو نا تو اس کو چھوڑ کے آپ پھر بھی موبائل کو استعمال کریں گے, کیونکہ اگر وہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو آپ اس کے ساتھ موبائل پہ لگے رہیں گے, اس کو ٹائم دیں گے. بٹ اگر وہی بندہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کو چھوڑ کے آپ کسی اور کے ساتھ لگے رہیں گے. یہ ایک شیطانی چیز ایسی ہے جو انسان نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ ہے کہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے ہر چیز کے لیے. یہ نہیں کہ موبائل میں ہی گھسے رہو اور بس موبائل کو ہی دیکھتے رہو. موبائل کے بنا تو زندگی ہے ہی نہیں. تھوڑا سا ٹائم نکال کے خود بھی, اور یہ ہے کہ دوسروں کو بھی دیکھا کریں, دوسروں پہ بھی اہمیت دیا کریں. یہ ہے کہ ہر وقت موبائل نہیں ہوتا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود انسان جب ایکسپیریمنٹ اپنے اوپر کر لیتا ہے نا تو وہ پھر اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں جی یہ کرو وہ کرو تو ہم خود عمل نہیں کرتے. ہم جب ایک چیز سے ایکسپیرینس لے چکے ہوتے ہیں تو تب ہم آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہے. اگر ہمیں اس چیز سے ٹھیس پہنچی ہے تو یقیناً ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ بچ سکیں. باقی جو میرے اس ولاگ کو نیگیٹو لینا چاہتے ہیں وہ پھر ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور جو اس ولاگ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. باقی اس کے بعد یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے ویڈیوز وغیرہ بھی میں بنا رہی تھی. میں نے کہا چلو جو موسم ہے اس کا بھی میں آپ کے ساتھ حال و احوال شیئر کروں. آج کافی لوگ جو ہیں گھروں میں ہی زیادہ تر گھسے ہوئے ہوں گے کیونکہ آج ٹھنڈ کافی زیادہ بنی ہوئی ہے, اور یہ ہے کہ کم تر ہی باہر نکلے ہوں گے. اور یہاں پہ پولیس والی گاڑی آئی ہوئی تھی, راؤنڈ مار رہی تھی یہاں پہ, اسی کو میں دیکھ رہی تھی. یہ ان کا روٹ ہوتا ہے آئی تھنک. یہاں پہ 24 گھنٹے انہوں نے راؤنڈ لگانا ہوتا ہے سیکٹر کے ارد گرد. بس اسی کو دیکھتے دیکھتے ساتھ ساتھ بارش بھی رک گئی تھی, اور جو ہے وہ روڈ وغیرہ جو ہیں وہاں پہ پانی وغیرہ بس کلیئر ہو رہا تھا. بارش کچھ ٹائم چلی تھی لیکن پھر یہ ہے کہ رک گئی تھی. لیکن بارش رکنے کے بعد جو تھا موسم بہت زیادہ حسین اور خوشگوار ہو گیا تھا. پہاڑوں کے اوپر یہ ہے کہ میرے خیال سے بارش ہو رہی تھی. یہاں سے میں کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی کیونکہ جہاں پہ ہمارا آفس ہے اس کے پیچھے ہی تقریباً جو ہے پہاڑ وغیرہ ہیں, اور تقریباً یہاں سے سارا ایریا جو ہے وہ سارے کا سارا نظر آتا ہے. اچھا, ایک اور چیز, آپ کسی بھی فیلڈ میں اگر جائیں گے نا وہاں پہ آپ رہ کے سب سے پہلے تو اس چیز کو آپ ایکسپلور کریں گے. جب آپ ایکسپلور کر لیتے ہیں تب آپ کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, اور جب آپ کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو آپ اس کے ماہر بن جاتے ہیں. اور یہی چیز ہوتی ہے, ہر چیز کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے, اور جب ٹائم لگتا ہے تب آپ کو وہ اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جب اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, اگلا بندہ آپ سے اگر ایکسپیرینس لے رہا ہے تو آپ خود کو یہ نہ سمجھے کہ اب میں بہت زیادہ ماہر ہو گیا ہوں تو مجھے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آپ کسی کو سکھائیں گے, آپ اپنا علم اس کو جو ہے وہ دے رہے ہیں اور آپ اس کے ٹیچر ہیں. کوشش کیا کریں اگر آپ کسی کو ایکسپیرینس دیں گے اپنا
تو یہ ہے کہ وہ پوری زندگی آپ کو یاد رکھے گا کہ ہاں اس بندے سے میں نے یہ چیز سیکھی تھی اور اس نے مجھے کریکٹ بتائی تھی۔ آج کل میں نے دیکھا ہے کسی نے کوئی چیز اگر سیکھ لیا، اس کو پتہ ہے، اور اس کے پاس کسی کو اگر ہم نے بٹھا دیا ہے تو یقین مانیں اس کے اتنے نخرے ہوتے ہیں کہ وہ خود کو پتہ نہیں کیا سیکھ کیا سمجھنے لگ جاتا ہے، اور نخروں سے ہٹ کے بندہ پھر اسی کو دیکھتا رہتا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے۔ تو خدایا آپ لوگ زندگی کو اسٹریٹ لیں، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو الجھنوں میں ڈالیں اور خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جائیں۔ باقی میرا بلاگ برا لگا ہو تو معذرت۔